سب سے پہلے خطیب شعلہ بیان اور کرناٹک کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم بانی محترم مرکز العلوم سے گزارش کرتا ہوں آپ مختصر خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وقال الجهاد ماد إلى يوم القيامة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرت صدر جلسہ قبلہ دامت برکاتہم، حضرت مہمان خصوصی مد ظلہ العالی، حضرات اساتذہ کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اس وقت جو سلگتے ہوئے مسئلے پر ہمارا یہاں جڑنا ہوا وہ مسئلہ کسی پر مخفی نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کی اہمیت اور اس مسئلے کی وقعت اور اس مسئلے کی سنگینیت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک بڑا مجمع ابھی بھی بے حس ہو کر غافل ہے، اور یہاں پر خواتین کو جوڑنے کا مقصد یہی ہے۔ خواتین یہ فعالیت اپنی طبیعت میں رکھتی ہیں، اگر یہ سمجھ گئیں تو ان سے متعلق تمام مردوں کو سمجھا سکتی ہیں۔ اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمت مرداں آج کل ہمت عورتاں ہو چکا ہے۔ ہمت مرداں بذات خود اگر مردوں سے کہا جائے ہمت کرو تو ان کی ہمتوں کے فاؤنڈیشن بغیر مستورات کے سہارے ٹکتی نہیں۔ مستورات کہیں گے جاؤ تو جائیں گے، آؤ تو آئیں گے، بیٹھے تو بیٹھیں گے، چلو تو چلیں گے۔ حضرت خنسا کی طبیعت رکھنے والی خواتین آج بھی امت میں موجود ہیں، جو ترغیب دے کر اپنے مردوں کو بھیجنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہاں پر مستورات کی کثیر تعداد اس بات کی طرف دلالت ہے، ناقصات العقل والدین ہونے کے باوجود جب انہوں نے اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، اپنا سوچ کا، اپنے فہم کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئی، لیکن ہمارے مردوں کے طبقے کو انشاءاللہ انہی کے ذریعے سے فعالیت ملے گی۔ اسی لیے یہاں پر مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرتے ہوئے تکمیل کی ذمہ داری انشاءاللہ مہمان خصوصی کے حوالے کی جائے گی۔ حضرت والا انشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، جیسے کہ بات بارہا کہی جاتی ہے، مسلمان کی طبیعت کسی کی بندگی سوائے اللہ کے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، غلاموں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہوئی جماعت ہے،
اور جو رب العالمین کی عبادت کی طرف لے جانے والی جماعت ہے، سب سے زیادہ اس جماعت کو کسی کی غلامی کا اگر ذرا سا بھی شائبہ محسوس ہو جائے، فوراً یہ جماعت حرکت میں اور حرکت میں آگے بڑھنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا فضل ہے، روز اول سے آزادی کا مسئلہ آیا۔ کل بھی میں ایک جگہ پر یہی عرض کر رہا تھا، آپ لوگ یہ مت سوچئے کہ آج یوم آزادی ہے، یوم آزادی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ یوم آزادی کلیتاً ظاہری بدن کے اعتبار سے تو ہو گئی، انگریزوں سے ہو گئی، دیگر تمام جھمیلوں سے ہو گئی، لیکن بہت ساری چیزوں سے ابھی آزادی باقی ہے۔ آج مسلم پرسن اللہ کی یہ اذان، مسلم پرسن اللہ کی یہ آواز، مسلم پرسن اللہ کی یہ دعوت اسی بات پر دی جا رہی ہے، اے مسلمانوں ابھی تمہاری آزادی مکمل نہیں ہوئی، تمہاری ابھی داڑیاں آزاد نہیں ہوئی، تمہارے برقعے آزاد نہیں ہوئے، تمہاری اذانیں آزاد نہیں ہوئی، تمہاری مسجدیں آزاد نہیں ہوئی، تمہارے پراپرٹیاں جو کچھ اوقاف کی ہیں وہ سب آزاد نہیں ہوئی۔ گویا کہ یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے، ان تمام کو پھر دوبارہ مقید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دوبارہ ہم شیخ الہند کی روح کو اور ان کی روحانی اولاد کو اور ان کی روحانی پریوار کو دعوت دیتے ہیں، حضرت الیاس کی نسل کو دعوت دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ رکھنے والے تمام اسلاف کے نسل کو دعوت دیتے ہیں، تمام اکابرین دیوبند کی نسل کو دعوت دیتے ہیں، سب سے یہ کہتے ہیں ارے بھئی اٹھو، پھر دوبارہ وہی حرکت پیدا کرو۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس وقت آواز لگائے، شیخ الاسلام شیخ الہند فریش ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، رکوع میں چلے گئے تھے، صاحب فرش ہو چکے تھے، اس وقت میں جب حضرت کی اطلاع دی گئی، حضرت اعلان ہو گیا، حضرت نے فوراً کہا ارے بھئی میری کمر کس کے باندھو، کمر کس کے باندھی گئی۔ پھر حضرت نے اپنی تلوار اٹھا کر چلنے لگے، عورتیں آ کر پیر پکڑ لی، پوچھنے لگی ابھی آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ اب میرا شاگرد شیخ الاسلام حسین احمد اعلان کر رہا ہے اور میں بستر پر پڑا رہوں، اس طرح کی بے غیرتی موت مرنا میں نہیں چاہتا۔ حضرت نکلے، آپ اندازہ لگاؤ آج ان کی اولاد سے کہی جا رہی ہے تم لوگ اتنے بے حس کیوں ہو گئے، بے حیا کیوں ہو گئے، بے غیرت کیوں ہو گئے؟ طرح طرح سے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے تیری مسجد پر حالات آ رہے ہیں، اگر تو جمعے کا نمازی ہے تیری مسجد پر حالات آ رہے ہیں، اگر تو سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھنے کا عادی ہے عیدگاہ پر حالات آ رہے ہیں، یا نہیں کوئی عادی نہیں، مرنے کے بعد قبرستان کو جائے گا، قبرستان پر حالات آ رہے ہیں اور یہ حالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو عزیزو، آج اگر ہم نے جیسے ہمارے اسلاف وقت پر انہوں نے آواز بلند کی، اللہ نے اس بلند کی ہوئی آواز کا نتیجہ 1947 میں ظاہر فرمایا۔ اور میں حقیقت میں جتنے ہندوستان کے مورخین ہیں، جتنے مقررین ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بے 1857 میں تم آزادی کی لڑائی کی تاریخ بیان کرنا شروع کرتے ہو، انگریز کی آمد 1601 میں ہے اور 1601 کے بعد سے لے کر 1857 تک تم کیا کر رہے تھے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے مسلمان 1637 ہی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی تحریک شروع کر چکا تھا۔ 220 سال تک صرف اور صرف مسلمان لڑ رہا تھا۔ کیوں؟ اسے غلامی برداشت نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح کی غلامی، ذہنی غلامی، فکری غلامی، جذباتی غلامی، خیالاتی غلامی، عبادت والی غلامی، مالیات والی غلامی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ طبیعت اسلامی طبیعت ہے، اسی طبیعت کے بنیاد پر 220 سال تک مسلمان اکیلے لڑتے رہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی شہادت اسی عنوان پر ہوئی۔ اگر یہ لوگ 1857 سے تاریخ شروع کر رہے ہیں تو ٹیپو سلطان کی شہادت کا کیا آپ مقام دیں گے اور وہ کس کے لیے شہید ہوئے، اس کے بارے میں تاریخ آپ کیا بیان کریں گے؟ ان تمام تفصیلات سے قطع نظر آج بھی دوبارہ ہندوستان کو بہت سارے مسائل سے
آزادی دلانے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ تحریک ہے, یہ تحریک پر تمام مردوں کے ساتھ عورتوں کو شانہ بہ شانہ چلنا پڑے گا. اس لیے کہ میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں, یہاں پر جو الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے ذریعے سے جو سلیکشن ہوتا ہے وہ سروں کو گن کر سلیکشن کیا جاتا ہے. سروں کے اندر کھوپڑی ہے, بے سروں کے اندر بھیجا ہے یا گوبر ہے, وہ نہیں گنا جاتا. پاگل کا ووٹ بھی ایک ہے, سائنٹسٹ کا ووٹ بھی ایک ہے, معلم کا ووٹ بھی ایک ہے, ایک گنا جائے گا. متعلم کا ووٹ بھی ایک گنا جائے گا, شہری کا ووٹ بھی ایک گنا جائے گا, دیہاتی کا ووٹ بھی ایک گنا جائے گا. یہاں دانشوروں کی تعداد پر فیصلے نہیں کیے جاتے, یہاں سروں کی عدد پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی لیے آج ہم سب کو دعوت دی جا رہی ہے, سب اکٹھے ہو جاؤ, اتنا سر جوڑو, اتنا سر جوڑو کہ ایک کالا سمندر نظر آئے, اور دوسری طرف جب مردوں کا سر جوڑنے کو کہا جائے سفید سمندر نظر آئے, وہ سمندر پر انشاءاللہ آگے کی کاروائی ہوگی. اس بات کو یہیں پر میں ختم کرتا ہوں, اور ہمارے مہمان خصوصی کے حوالے بعد اذان کی تمام جو کچھ بھی مضامین ہیں انشاءاللہ فکر انگیز خطاب آپ کے سامنے کریں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو علاقے کے لیے انقلابی مجلس بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے تحریک والی مجلس بنائے گا, ہر اعتبار سے حرکت والی مجلس بنائے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے تمام شعبہ اسلام کی اگر ہم تحفظ چاہتے ہیں اس مجلس میں شریک ہو جائیں, تاکہ تمام شعبہ اسلام, اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر ہم آج غافل ہو گئے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں میں سزا پائی. آج ہمارے بزرگ پیرانہ سالی میں آ کر ہمارے سامنے چیخ چیخ کر اپنے تمام جذبات کو ظاہر کر رہے, اس کی قدر کر لو. اگر ہم نے آج کر لیا انشاءاللہ ہمارے مدارس, مساجد, دعوت و تبلیغ, تمام خانقاہیں, تمام تحریکیں انشاءاللہ باقی رہیں گی. اللہ کی ذات سے امید ہے ہم ان بزرگوں کے ایک ایک بات پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ قدم بہ قدم چلیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس اتحاد کو انشاءاللہ کامیابی تک پہنچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خطاب سے ہم سب کو محسوس فرمایا. ہمارے درمیان اور بھی بہت سارے موقع مہمان